بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ فرمان الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یا اللہ، یہاں تو مصطفیٰ نے بھی کہہ دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے تو امتی مصطفیٰ کے جہنم میں یا اللہ کیوں جائیں گے؟ عدل اس کو کہتے ہیں کہ امتی مصطفیٰ کا ہو جائے جہنم میں۔ تو کیا میں یہ کروں کہ کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لوں، کبھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لوں، اور میں کہوں کہ میں نے تفرقہ ختم کر دیا ہے، اب ہاتھ بھی باندھوں گا اور ہاتھ کھولوں گا بھی صحیح، ہر فرقہ راضی؟ لیکن ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یا اللہ تو ہی رہنمائی فرما، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم سارے مسلمان ایک کام کر دو، میں آپ کی جنت کا، صراط مستقیم کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزوں کا ضامن ہوں۔ یا اللہ فرمائیے کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، میرے نبی کو آپ نے کیوں مانا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے؟ یا اللہ وہ صادق تھے، وہ امین تھے، 40 سال تک اپنا کردار لوگوں کو دکھاتے رہے کہ یہ ہوتا ہے رسالت و نبوت کا عہدہ، بندے منتخب نہیں کرتے ہیں، اللہ جسے چنتا ہے وہ بنتا ہے خاتم الانبیاء۔ جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کے کردار میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے افعال میں، آپ کی گفتار میں کوئی عیب ہی نہیں ہے اور آپ بے عیب ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، تو جو رسول نے کہا لوگوں کے دل میں بات اتر گئی، اور ایمان والوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے یا اللہ، صحیح ہے، اور ایمان والوں نے آپ کے محبوب کو اپنا پیشوا بنایا اور جو ہے اس کی شریعت پہ عمل کیا جو نبی نے کہا، اور صراط مستقیم پہ چلتے رہے۔ یا اللہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے تو فرقے بنا لیے، یا تو سارے فرقوں کو ملا کر ایک شہنشاہ اکبر کی طرح دین الہی بنا دوں اور کہوں کہ آؤ سارے اس پہ آ جاؤ، جب تم ایک ہو جاؤ گے تو پھر سارے جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ نے آیت نہیں پڑھی کہ میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری اس پہ وحی نازل نہ ہو۔ نبی کا فرمان میرا فرمان، میرا فرمان نبی کا فرمان، نبی اور میں جو بولتے ہیں وہ آپ کا ماننا اس پہ واجب ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ میرا نبی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن سے آواز آئی کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے ہدایت بنایا ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے ہدایت ہے تو یقیناً ہدایت ہے۔ کہا صرف میں نے کہا ہے، اللہ نے کہا، میرے رسول نے نہیں کہا؟ نہیں یا اللہ، آپ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ قرآن ہدایت ہے اور میں ہادی ہوں۔
انما ولیکم اللہ و رسولہ، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے۔ تو پھر مسلمانوں تم کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ یا اللہ اب جو اتنے فرقے ہیں ان کو اکٹھا کر دوں یا کسی ایک فرقے کو پکڑ لوں، معیار کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی نے جب خطبہ حجت الوداع دیا تھا اور جب 1,24,000 صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور غدیر خم پہ اعلان کیا تھا طویل خطبے کے بعد، اور وہ خطبہ جو ہے وہ دستور ہے تمام عالم انسانیت کا، اس پہ چلو، ٹھیک ہے یا اللہ۔ اس میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے لوگوں، ہو سکتا ہے میں اگلے سال آپ کے ساتھ نہ رہوں، تو میری ہدایت یاد رکھو گے؟ صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کیوں نہیں یاد رکھیں گے، آپ فرمائیں اور ہم نہ یاد رکھیں۔ کہا پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور میں کہوں کہ وہ آپ پہ حملہ کرے گا، یا رسول اللہ ایمان ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی و اہل بیتی، کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ نہ اہل بیت سے جدا ہونا، نہ قرآن سے جدا ہونا۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے۔ علی و مع القرآن و قرآن و مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اہل بیت اور قرآن بھی جدا نہیں ہے، تم بھی ان سے جدا نہ ہونا۔ جو اہل بیت ہدایت کریں گے، آپ کو راستہ دکھائیں، آپ اس پہ چلو، تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ اس رسول کا کہنا ہے جو وحی کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ٹھیک ہے، ربی نے یہی کہا تھا۔ تو پھر میرے بندو، کیا تم نے نبی کے بعد اہل بیت کا دامن تھام لیا ہے؟ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ میرے نبی اور آل محمد پہ درود پڑھ رہے ہو؟ کیا آج تم نے نبی اور اس کی آل پہ درود پڑھا ہے؟ جی مالک، ہم تو روز پڑھتے ہیں، نماز میں تیرے محبوب اور تیری محبوب کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اہل بیت اور آل محمد اور محمد و آل محمد پر جب درود نہ پڑھا جائے تو وہ ہماری نماز ہی قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر تو فکر ہی نہیں ہے۔ جو نماز میں پڑھتے ہو اس کو اپنا عقیدہ بنا کر عملی زندگی میں نافذ کرو، اور دیکھو کہ نبی نے جو کہا تھا کہ آل اور قرآن جدا نہیں ہیں، تو علی کیسے جیتے تھے، ہم بھی ویسے جیے۔ حسن کیسے جیتے تھے، ہم بھی ویسے جیے۔ فاطمہ کیسے جیتی تھی، عورتیں ویسے جیے۔ حسن کیسے جیتے تھے، تم بھی ویسے جیو۔ حسین کیسے جیتے تھے، حسین نے شہادت کیسے دی، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو۔ یا اللہ آپ نے ہدایت کر دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رب تعالیٰ کی آواز آئی، میں نے کہا نہیں تھا آپ نے محمد کو، انا آتینا کل کوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی، تجھے فاطمہ عطا کی، جس کے بطن سے کثیر اولاد قیامت تک باقی رہے گی، جب تک تیری آل رہے گی دنیا باقی رہے گی۔ فصلی لربک وانحر، اور حالت نماز میں قربانی کرو۔ تو یا اللہ رسول کے نواسے نے حالت نماز میں قربانی دی اور لبیک یا الہی کہا، صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ شکر کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور تو نے بھی قرآن میں فرما دیا یا ایھا النفس مطمئنہ، کہ تو میرا نفس مطمئنہ ہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ تو میرے بندو تمہیں پتہ نہیں چلا مصطفیٰ کے بیٹے نے کیا پیغام دیا؟ چاہے کوئی کفر، چاہے کوئی باطل، چاہے کوئی صہیونی، چاہے کوئی بے غیرت آپ کو کہے کہ یہ ایمان نہ رکھو، تو سمجھ لینا کہ وہ یا شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے۔
محمد و آل محمد پہ نقش قدم پہ چلنا اللہ نے بھی فرمایا ہے، نبی نے بھی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب کہہ دو ان سے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے میری آل سے محبت کرو۔ پھر نبی نے بھی کہہ دیا، پھر اللہ نے کہہ دیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ علی نے دی، حالت نماز میں قربانی حسین نے دی۔ پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سے بڑا سچا کون ہے؟ محمد و آل محمد سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ یہ راستہ اختیار کر لو، سارے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس عقیدے پہ قائم ہو جاؤ کہ آل محمد کی محبت سے مصطفیٰ کی محبت ملے گی اور مصطفیٰ کی محبت سے اللہ کی محبت ملے گی۔ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے آل محمد سے قرب حاصل کرو، جب وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا محمد مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا، اور جب تمہیں ان کا قرب نصیب ہو گیا تو وہ تو میرے محبوب ہیں۔ میرا قرب تو ہے ہی اسی لیے کہ سارے بندوں کو بخش دوں، سارے مصطفیٰ کے غلام ہوں، سارے آل محمد کے غلام ہوں۔ جب ان کے نقش قدم پہ چلو گے تو غلطی کا امکان نہیں ہوگا۔ اب یہ مت سوچنا کہ کیا کرنا ہے، جیسے محمد و آل محمد نے نماز پڑھی ویسی پڑھو، جیسے انہوں نے روزہ رکھا ویسا رکھو، جیسا انہوں نے تمہیں فرمایا ویسا عمل کرو، اور پھر دیکھو تمہاری جنت کا اللہ پاک ضامن ہے۔ شکر ہے الحمدللہ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے محمد و آل محمد کی مجھے محبت عطا کی ہے، اور میں آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک تو محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے گناہ معاف کر دے گا، تمام مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے گا، اور ان کے طفیل ہمیں ایک ہونے کی، نیک ہونے کی، کشمیر کی آزادی کی جرأت عطا کرے گا، اور ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے دین کی خدمت کر سکیں گے۔ لبیک یا الہی، لبیک یا الہی۔